قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اور مواعظ نعیمیہ میں آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کو حقوق کو برابر رکھ کے جب ارشاد فرمایا تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کی اہمیت کو تمہارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے کہ یہ اتنے عرفہ و اعلیٰ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، ایک روایت میں والد کے بعض الفاظ ہیں، دوسری روایت میں انفرادیت نہیں ہے، دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا یہ تمہارے گھر میں جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو ان کو کھول کے جنت میں داخل ہو جا اور چاہے تو ان کو ناراض کر کے جنت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جنتی تحفے ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ صاحبوں، اس سے پہلے کہ زوال نعمت اپنے آپ کو ہمارے اوپر حاوی کر لے اور ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں، آئیے آج اپنے والدین کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں اور اس نعمت عظمیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے خلاق عالم کی بارگاہ میں ان کو رکھیں اور ان کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا جائے۔ صاحبوں، میرے آقا کریم کا اگلا فرمان سنو، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا اگر ان کو راضی کر لیا تو خدا راضی ہو گیا اور اگر ان کو راضی نہیں کیا تو خدا کو ناراض کر بیٹھے۔ یہاں پہ یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جب والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، تو آج کا جوان اٹھتا ہے تو کہتا ہے علامہ صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد کو پتہ نہیں معاملات کا، یہ نئے دور کے معاملات کو، معاشرے کے نظام کو جانتا نہیں ہے، تو یہ میرے مالی لحاظ سے بھی نقصان دیتا ہے۔ تو میں نے کہا تو نے حضور کا وہ فرمان نہیں پڑھا، جب ایک بوڑھا شخص آ کے اپنی روداد حضور کے سامنے پیش کرتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور حضور نے اس کے بیٹے کو طلب کیا۔ جب حاضر ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو اپنے والد کے ساتھ یوں سلیقے کے ساتھ پیش آ رہے۔ وہ کہنے لگا حضور اسے معاملات اور تجارت کا پتہ نہیں ہے اور مال کو ضائع کر دیتا ہے، تو حضور اس لیے میں نے اس سے یہ کہا کہ تو میرے مال سے دور رہا کر۔ تو حضور نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو پلے باندھنے کے آج بھی قابل ہے۔ آقا کریم نے فارمولہ بتا دیا، فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے اسے صرف کر سکتا ہے۔ تو صاحب آج یہ کہہ کے باپ کو جھڑک نہ دے، بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ بیٹا غصہ نہ کر جائے اور جھڑک نہ دے، منہ پہ بولے نہ، فرمایا بیٹے کے زوال کے دن تب سے شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں نے بلکہ شیخ شبلی علیہ رحمہ آپ کا فرمان، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا اگر کسی کو بدن کی بیماری ہے تو باپ کے بدن کو دھو کے، اس کے قدموں کو دھو کے، اس کے پانی کو اپنے جسم کے ساتھ ملے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ کے قدموں کو چوم کے جو مقام ولایت میں حاصل کیا، جو رفعت بلندی میں نے ولایت میں باپ کے قدم چومنے سے حاصل کی، فرمایا کہ میں نے چلوں سے وہ والی بلندی اور وہ رفعت حاصل نہیں کی۔ تو صاحبوں یہ ہمارے پاس تحفہ ہے، اس سے قبل کہ زوال نعمت آپ کے سر پہ آ کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خوشنودی اور رضا الہی کے متلاشی بن کے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیے۔ آج ان کے سامنے اس موقع پر کھڑے ہو کے معافی کے طلبگار ہو جائیں کہ آپ ہمیں معاف کریں گے تو مالک معاف کرے گا، آپ ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا، تو ہماری بخشش آپ کی رضا میں ہے اور ہماری جو ناراضگی ہے وہ آپ کی ناراضگی کے ساتھ منسلک و منطبق ہے۔ تو آپ اپنے والدین سے آج معافی کے طلبگار بنے۔ یہاں ایک اور بھی بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ حضور آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ والی بات جو شرع کے موافق ہو،
یعنی شریعت میں جائز امر جو ہے اس کے حوالہ سے، جو امر شریعت میں جائز ہی نہیں ہے اس کے حوالہ سے تو فرمایا لا طاعت فی المعصیۃ، فرمایا گناہ میں کسی کی بھی طاعت نہیں، چاہے کوئی حکمران ہے، کوئی والد ہے، کوئی خامند ہے، فرمایا معصیت میں اس کی اطاعت تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ کام جو شریعت کے موافق و مطابق ہے ان میں اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں کی رائے برابر آ جاتی ہیں تو فرمایا کہ باپ کے حکم کو فوقیت دو اور اس کی طرف پہلے متوجہ ہو، باپ کا حکم ماننے میں پہل کرو اور ماں کی خدمت کرنے کے لحاظ سے پہل کرو۔ فرمایا جب دونوں کا حکم برابر آئے اور شرع میں جائز بات ہو تو فرمایا کہ باپ کا حکم ماننے میں اس کو فوقیت دو، اور جب خدمت کی باری آئے تو فرمایا پہلی خدمت کا حق تم پر تمہاری ماں کا